جناب اسپیکر، ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے. باجوہ ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے، اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو، ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے. اس میں ہمارا 18ویں ترمیم شامل تھا، اس میں ہمارا NFC ایوارڈ شامل تھا، اور اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا. اب جبکہ ہم سب ساتھ ہیں، حکومت وقت نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی ٹول ہے جناب. اس پہ چاہے آپ نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے یا کوئی آفت آئے، کوئی قدرتی آفت آئے، جیسے کہ جب سیلاب آئے تھے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ وہ عام پبلک کو ریلیف پہنچا سکے. صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کے تھرو ہم نے ان مشکل دنوں میں عوام کو ریلیف پہنچایا تھا. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی ڈاکٹرن کے نتیجے میں ہمارا جوائنٹ ایسا ایک منصوبہ جو انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے. میں تجویز کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس کو آگے اس پہ کام کرے گی، اور آپ سب کو اپوزیشن سمیت اس عمل میں شامل کریں گے کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دلوانا چاہیے جناب، اس میں تاکہ کوئی آگے جا کے ایسے کوئی سازش کامیاب نہ ہو. ہمیں وہ تحفظ اپنی غریب ترین عورتیں کو، اس ملک کے غریب طبقہ کو دلانا چاہیے کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ جاری رہے گا جیسے وہ آج چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں، وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ مثبت چیزیں نکالوں جس میں آج وزیر خزانہ صاحب کو تعریف کروں، شکریہ ادا کروں. میرے لیے تو بہت مشکل تھا جناب اسپیکر. ہمارا سیاسی فلسفہ پروگریسو ٹیکسیشن میں یقین رکھتا ہے، اور ہر حکومت جس نے یہ کرسی سنبھالا ہے اور یہ ذمہ داریاں سنبھالے ہیں، ہم کہتے تو ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر ہم حکومت اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ ٹیکس نہیں ڈالیں گے، امیروں پہ ٹیکس ڈالیں گے، کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑیں گے، مافیاز کو پکڑیں گے، مگر عام آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے. مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات ہے جہاں ہے. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کرنا چاہیے، ہمیں پیونیٹو ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ٹیکسیشن ایسے کرنا چاہیے جیسے ہم وعدے میں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے، ان بڑے بڑے کمپنیز کے لیے. افسوس کے ساتھ ہر بجٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زور دیتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھاتا ہے. اس بجٹ میں بھی 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation جناب اسپیکر. تو اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگا تو پھر ہم ایک عوام دوست، غریب دوست، عام آدمی کا بجٹ تو پاس نہیں کر رہے ہیں. اس بجٹ سے یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا جائے گا وہ عام آدمی اٹھائے گا، اور ہمیں ایسے فیصلے لینے چاہیے جس سے عام آدمی کو تکلیف نہ ہو. امیروں کو ضرور اگر تکلیف ہونا ہے وہ ہو.
ہم نے صوبہ سندھ میں جب سے کوئی ٹیکسیشن کے اختیارات ملے ہیں تو امپروو کرتے جا رہے ہیں ہم، نہ صرف اپنا ٹیکس کلیکشن مگر ہمارا ٹیکس بیس میں بھی. اور ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے وہ اتنا کہ ہم کمپیٹیٹیو ریٹس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو. ہم ساتھ ساتھ نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن کے استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اسٹریٹجی زیادہ کامیاب رہا ہے. جو پچھلا حکومت تھا ان کا پورا زور یہ تھا کہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو یا جو بھی ہو، یہ ان ٹولز کو استعمال کیا جائے تاکہ ہم اپنا ٹارگٹس کو میٹ کر سکیں. جہاں وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے جناب اسپیکر، اگر یہ حکومت وہی طریقہ کار اپنائے گا تو وہ بھی ناکام رہے گا. ہمیں اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک ایسے پالیسی لے کر آنا پڑے گا جو کہ کامیاب بھی ہو اور جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ ہو مگر ہمارا ریونیو میں اضافہ ہو. مسٹر اسپیکر، اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے جب وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا، پھر اس دفعہ بھی جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا اور جب پچھلی حکومت بھی تھا، ہم ایک پروپوزل لیتے آ رہے ہیں اور میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو شاید آگے جا کے ہمارے باقی پالیسیز پہ اس کا اثر ہو. جب سیلز ٹیکس آن سروسز سارے صوبے کو ڈیوالو کیے گئے تو تمام صوبے نے اپنے ریونیو بورڈز کریٹ کیے اور ان کا اپنا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے تمام صوبے کے، سندھ پنجاب اپنی جگہ مگر پختونخوا اور بلوچستان بھی، ان کا پرفارمنس وفاقی ادارہ ایف پی آر کا پرفارمنس سے بہتر رہا ہے جناب اسپیکر. تو ناٹ اونلی از دس این انڈائٹمنٹ آن آر ٹیکس کلیکشن سسٹم مگر انہیں سے جن سے آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر پالیسی لے کر آئیں گے، وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، ان کا پرفارمنس بلوچستان بورڈ آف ریونیو کا پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے جناب اسپیکر. تو ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس سیلز ٹیکس آن گڈز آج بھی موجود ہے. آپ اگر اس ٹیکس کو ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کریں مگر اتنا کریں کہ صوبوں کے ساتھ مل کے آپ ہمیں یہ کلیکشن دلوائیں. ہم آپ کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے سیلز ٹیکس آن گڈز صوبائی حکومت کلیکٹ کریں. آپ ہمیں یہاں مل بیٹھ کے ایک ٹارگٹ طے کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ نے اتنا سیلز ٹیکس آن گڈز ایک سال میں جمع کرنا ہے، پنجاب نے، کے پی نے، بلوچستان. اور اگر ہم وہ سیلز ٹیکس آن گڈز کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کو سیدھا دیں گے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتا ہے اور ہم آپ کا ٹارگٹ کو مس کرتے ہیں، کم ہمارا ریکوری ہے، تو ہم اپنا بجٹ سے پورا کر کے آپ کو وہ پورا ٹارگٹ پورا کر کے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں دیں. اگر ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں، مثلا آپ نے ہمیں ٹارگٹ سیٹ کیا، ہم اس سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں تو جو وہ پروفٹ ہے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ون ون سولوشن ہے جس سے آپ صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا ٹیکس کا ریونیو جنریشن جو کہ بہت ہی بہتر ہونا چاہیے اور ابھی تک ہم نہ کر سکے، آپ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ 1-2 سال یہ ٹرائی کریں. اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا کامیابی، اگر نہیں تو واپس لے لیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ایف پی آر میں ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں نے جب الیکشن لڑا، میرا پارٹی نے جب الیکشن لڑا تو ہم نے ایک عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق یہ الیکشن لڑا اور اس میں ہمارے بڑے بڑے وعدے تھے. ان بڑے بڑے وعدے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو قدم ہم نے اٹھانے تھے وہ بھی شامل تھے.
اور مجھے بہت اچھا لگا جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا ابتدائی تقریر کی، اور اس ابتدائی تقریر میں بھی چند ہمارے جو یہ قدم تھے وہ شامل بھی تھے۔